تھا تو نواز شریف صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں تھے تو زرداری صاحب کو باہر جانا پڑا۔ شیخ رشید صاحب کا بیان میرے سامنے ہے، وہ کہہ رہے ہیں بجائے اپریشیٹ کرنے کے کہ وہ کراچی کے اندر حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، انہوں نے شیخ صاحب نے یہ کہا کہ ملک میں سول معاشرہ لگ چکا ہے، نومبر اور دسمبر کے مہینے ٹف ہوں گے، نواز شریف کا کردار مشکوک ہے، وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ کس کے خلاف ڈبل گیم کھیل رہے ہیں؟ اور افواج پاکستان اور نواز شریف صاحب اگر آج ایک کشتی پہ ہے یا آن بورڈ ہے تو پھر ناقدین یا اپوزیشن یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ ملک میں سول معاشرہ لگ چکا ہے؟ شیخ صاحب آپ ہی کی سٹیٹمنٹ سے شروع کر لیتے ہیں، آپ اور عمران خان صاحب اس وقت ایک ہی طرف چل رہے ہیں، نواز شریف صاحب اچھا کام کریں تب بھی تنقید ہوتی ہے، کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ سر سول معاشرہ لگ گیا پاکستان میں؟ دیکھیں نواز شریف کو میلے ٹھیلے کا پروگرام ہے، وہ جا چکے ہوں گے یا جانے والے ہوں گے۔ ملک جو ہے جس بحران سے گزر رہا ہے کہ رات اگر دیکھیں کہ آرمی چیف اگر انٹرنیشنل ٹور پہ ہوتا ہے تو دن کو وہ بیس کیمپ میں ہوتا ہے اور شام کو وہ شمالی وزیرستان میں ہوتا ہے۔ نواز شریف اٹھتا ہے، ٹی وی پروگرام کرتا ہے، پھر اگر موقع ملتا ہے تو کوئی موقع نواز شریف صاحب نے پاکستان سے میلے ٹھیلے کے پروگرام کا نہیں چھوڑا۔ ایجوکیشن کانفرنس ہو وہ جا رہے ہیں، تعلیم کی کانفرنس ہیومن رائٹس کی ہو وہ جا رہے ہیں، اقوام متحدہ وہ جائیں گے۔ میرا نہیں خیال پاکستان کے وزیر اعظم نے جتنے دورے کیے ہیں اس دور میں کسی وزیر اعظم نے جس کے ملک میں آگ لگی ہو، اور آپ کہہ رہے ہیں سول مارشل لا نہیں لگا ہوا، تو آپ کراچی میں جو لاشوں کی بے رحمتی ہوئی ہے، کراچی میں جو تضحیک ہوئی ہے لاشوں کی، انسانوں کی چھوڑیں پرے 1200-1300 آدمی تو وہ ہیں جو ہسپتالوں میں مرے ہیں، کوئی ان کا جواب ہے؟ کوئی گدھا، کتا، بلی، چوہا، مینڈک یورپ میں مرے ہوتے تو وہ وزیر اعظم یا اس صوبائی حکومت کو استعفیٰ دے دیتا۔ قبر میں لاتے ہیں صوبائی وزیر اعلیٰ کی، کہتا ہے میں قائم دائم ہوں۔ اور جو آپ نے کہا میں سمجھتا ہوں منگل میں نے آپ سے کہا نومبر دسمبر فوج کے اندر میری اطلاعات یہ ہیں کہ احتساب کا عمل وہ شروع کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سیاستدان جو ہے اور اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور خاص طور پر آصف زرداری جیل جانے کے لیے تیار رکھیں، کیونکہ جتنے بھی لوگ فریال گور سے لے کے کاکے شیخ تک جن کو بھی پکڑا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو مال آصف زرداری یا فریال کو پہنچاتے رہے، باقی تو سارے بیچ میں پیدل ہیں۔ اور اگر فوج اپنے اندر احتساب کر رہی ہے پھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ اگر فوج نے اپنے اندر احتساب کا عمل شروع کر دیا تو پھر میں نہیں سب دیکھ رہا کہ آصف زرداری کے لیے کوئی چھوٹ ہے یا بچت ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے ہوگی اور پھر دوسرے لوگ ہوں گے اور سارے لوگ گھیرے میں ہوں گے۔ اور یہ ڈیالین جو ہے نا، جیسے ایچسونین ہیں، گارڈونین ہیں، اسی طرح یہ سارے ڈیالین پاکستان پر حکمران ہیں۔ بڑے شوق سے کہتے ہیں میں 8 سال ڈیالین میں نے گریجویشن کی وہاں سے، ایک کہتا ہے میں نے 4 سال میں ڈیالین ہوں۔ سب چوری، مکاری، دھوکے بازی، فراڈ، کرپشن، ڈس آنیسٹی میں ملوث رہے ہیں، اور بتاتے ہی ہیں کہ جیسے قوم کے لیے انہوں نے جیل کاٹی۔ شیخ صاحب زرداری صاحب کی پارٹی کی تو کنٹریبیوشن ہے نا پیپلز پارٹی کی، جس کے وہ کو چیئرمین ہیں، کہ آپ اس کو بھی کوئی خاطر جمع میں رکھیں گے؟ کون سی کنٹریبیوشن اور کون سا چیئرمین؟ بلیکیا ٹکٹ کا، بلیکیا بمبینا سلمے کا بلیکر، بلیک مارکیٹر، ٹکٹیں بلیک کرنے والا، پلاننگ کے تحت شہید بے نظیر بھٹو کے گرد گھیرا تنگ کر لیا۔ یہ نوسر باز لوگ ہیں، جو پتے باز قسم کے لوگ ہیں، اسی قسم کا صدر تھا۔ دیکھیں اب ان حکمرانوں کو ایسے ہی لوگ چاہیے۔ ایک لے آئے ہیں یہ چاٹ والا اور بلے والا، دہی بلے والا، دہی بلے، ان کو تھریٹ نہ ہو، یہ خاندانوں کا قبضہ ہے، کوئی جس دن اس کو آ کے چھڑائے گا آپ دیکھیے گا مٹھائیوں کے تھال ختم ہو جائیں گے۔ یہ 8 سال میں چوری، کرپشن، غبن، اقربا پروری جتنا دور ہے یہ نواز شریف، اور بالکل عمران نے ٹھیک کہا اگر یہ کہا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری ایک ہی چیز ہے، اور اس کا خیال تھا یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا، ٹھینگا کھڑا ہوگا۔ اور اس کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ایل این جی کی ڈیلنگز ہیں، اور اس وقت جو ان کے کانٹریکٹس ہیں میٹروز کے، اور اس وقت جو وہ موج میلہ لگا ہوا ہے، یہ جیل اب نہیں یہ لوگ کاٹ سکتے۔ پھر معافی نامہ دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کریں گے اور وہ معافی نامے بھی نہیں ایکسیپٹ ہوں گے، میری بات یاد رکھیے جی۔ سر حکومت میں تو بھی آتے ہیں، لیکن زرداری صاحب تو چلے گئے دبئی، اب ان کو کون پکڑ سکتا ہے؟ مطلب وہ تو دبئی جا کے وہاں سے پارٹی کو چلا سکتے ہیں، ان کو تو کوئی نہیں پکڑ سکتا، اب تو چلے گئے وہ تو۔ یہ آصف زرداری کوئی الطاف حسین نہیں جو لندن سے بیٹھ کے چلا لے گا، اور دبئی سے منگانا چٹکی کا کھیل ہے۔ جس دن فوج نے یہ فیصلہ کر لیا کہ دبئی سے کسی کو واپس لانا ہے، کیونکہ اس وقت ایجنسیز کی جو صورت حال ہے دبئی اور افغانستان میں، پاکستان ایجنسیز کی وہ اتنی گہری ہے اور اتنی ساؤنڈ ہے بٹوین، میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں کہہ رہا،
بٹوین ایجنسی ٹو ایجنسی کہہ رہا ہوں. جس طرح انہوں نے آج یہ کہا کہ الطاف حسین کے 2 مجرم ہفتے 10 دن پہلے کہا, اسی طرح آپ عزیر بلوچ کا بھی سن لو گے کہ وہ فوج کے قبضے میں, تھوڑی سی دیر لگے گی, انتظار کریں صرف. شیخ صاحب, یہ جو پیپلز پارٹی کے اوپر کڑا ٹائم آیا ہے, آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کی جماعت پہ آیا ہے یا صرف زرداری صاحب اور ان کی فیملی پہ آیا ہے, اور وہ پیپلز پارٹی کے اوپر نہیں ہوگا؟ تو ابھی آپ لگتا ہے پوری پارٹی اس کے گرفت میں آ جائے گی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی؟ بڑے بادشاہ ہیں آپ, میں تو آپ کے سوال پہ حیران رہا ہوں. یہ بیوروکریٹس اس دفعہ آصف زرداری نے تو خود دستخط ہی نہیں کیے. اس نے کہا مال پہنچا دو, ادھر فریال کو پہنچا دو, ادھر آسم کو پہنچا دو, ادھر فلانے کو پہنچا دو, کاکے کو پہنچا دو. یہ دیکھیں نا 90% کرپشن میں ملوث لوگ بھاگے ہوئے لوگ ہیں, اور کوئی کاشغر سے گاڑی کے ذریعے بھاگا ہے, کوئی قاسم پورٹ سے شپ کے ذریعے بھاگا ہے, کوئی ظاہر ہے امیگریشن میں پیسے لگا کے بھاگا ہے. یہ سب دھر لیے جائیں گے اور واپس آئیں گے. سائلم کاٹنا کوئی مذاق کام نہیں ہے. جو لوگوں کے للے تللے یہاں لگے ہوئے ہیں, جو للے تللے یہاں انہوں نے موجیں بنائی ہیں, قوم سوئی ہوئی ہے. قوم باہر نکلے, آپ دیکھیں ان کو نوچ نوچ کے کھائے. جنہوں نے ہمیں نوچا ہے ہم انہیں نوچے. دس از دا سولوشن. اور اگر فوج آ کے کوئی کام کرے گی تو پھر ضروری نہیں ہے کہ پھر سارے یہ کہیں گے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ احتساب کرے, ان کو گولی دے ہاضمونے کی, ان کو گولی دے, پتھر ہضم, لکڑ ہضم, یہ انہوں نے گاجریں کھائی ہیں. لیکن خدا کے لیے قبضے کی طرف نہ جائیں, کیونکہ یہ سارے لوگ اندر سے ایک ہیں. یہ سارے لوگ کٹھے ہو جائیں گے. میں نواز شریف اور آصف زرداری اور MQM کو ایک ہی تھالی کے ایک ہی لائن پہ دیکھتا ہوں. اور گو آصف زرداری اور نواز شریف ایک لائن پہ ہیں, اور آصف زرداری اور MQM سیکنڈ شفٹ میں دوسری طرف کٹھے ہیں. سو یہ تینوں فورسز کٹھی ہیں. اس لیے مستری ہوشیار باش جو اس نے کہا نا آصف زرداری نے, فوج کو, وہ بالکل ٹھیک کہا ہے. جی اور کس کو کہا, اس نے کس کو کہنا, اور اس کا ہے کون ہے؟ اس کا بیٹا تو اس کے کہنے پہ نہیں تھا, پتہ نہیں کس طرح بلا پھسلا کر اس کو لے کے آئے. رائٹ. شیخ صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ کو پتہ ہے جب جیل میں ڈالتے ہیں نا کسی کو سیاسی لحاظ سے, تو وہ ہیرو بن کے نکلتا ہے باہر. ہمدردیاں ملتی ہیں. نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو جیل میں ڈالا, پیپلز پارٹی کو نئی ایک روح مل گئی کہ دیکھیں کتنا ظلم ہوا, زیادتی ہوئی ہے. زرداری صاحب کو دوبارہ جیل میں ڈال دیں گے تو شیخ صاحب کیا فائدہ ہوگا؟ دوبارہ ہیرو انہوں نے بن جانا ہے. دیکھو یہ سارے زیرو ہیرو بنے ہوئے ہیں, چور چوکیدار بنے ہوئے ہیں. اس معاشرے کی بدنصیبی ہے. یہ اس معاشرے کا سانحہ یہ ہے, خدا کی سزا اس قوم کو کہ جو چور ہے یہاں معتبر بن گیا, اور جو پتے باز ہے اور ڈبل شاہ ٹائپ کے لوگ جو ہیں اس کی سیاسی کے آتے ہیں. لیکن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اللہ کو پتہ ہے. لیکن میں ایک بات ضرور دیکھ رہا ہوں, اس طرح قومیں اور ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یا قوم کو نکلنا ہوگا یا ملک کی اس کو سزا ملے گی. یہ قیادتیں بھاگنے والی ہیں. ان کا یہاں پہ ہے کیا؟ یہاں تو 6% پیسے لگا دیے بینک پہ عام آدمی کو کہ رات کو اس کا پڑوسی لوٹ لے. یعنی اگر اس کے پاس 5-10 لاکھ روپیہ ہے تو وہ بینک میں لے کے جائے, 6 مہینے میں بینک والا ہی پورا کر لے. یہ بینک بھی ڈبو دیں گے, کاروبار بھی ڈبو دیں گے. اور 6 پیسے کا مطلب یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ لوگ اسی طرح جیسے لوگوں نے پیسے رکھے ہوئے تھے مدینہ کلاتھ مارکیٹ میں اپنی دکانوں میں, بینکوں میں نہیں رکھے ہوئے تھے, جل گئیں. اب ان کا کلیم نون لیگ مانتی ہے جی, ٹھنگا مانتی ہے. اور یہ سارے نون لیگ کے سپورٹر ہیں. یہ سارے تاجر وہ ہیں جنہوں نے نون لیگ کے ووٹ دیے. اور میری بات یاد رکھنا, جتنا تاجر میٹرو بس سے تباہ ہوا ہے پنڈی کا, یہ سمجھتے ہیں میٹرو بس ان کی فیور میں جائے گی. یہ لکیریں نکالیں گے نون لیگ کی پارٹی اس شہر میں. اور اسی طرح تاجروں کو جس طرح تباہ ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ ٹیکسٹائل کی جو صورت حال ہے, جس طرح کسان کے ساتھ 1100 روپے کی گندم لے کے وہ پھر رہا ہے, 1300 روپے کا ریٹ ہے, لینے والا کوئی نہیں. پھٹی کا کیا حال ہے, چاول کا کیا حال ہے, سلے کا کیا حال ہے, ہلدی کا کیا حال ہے, مرچ کا کیا حال ہے, سب تباہی ہے. ان کے وارے نیارے 4.5 ارب روپے کی سبسڈی دے دی ہے چینی کی, کیونکہ یا کارخانے نواز شریف کے ہیں تو یا کارخانے آصف زرداری کے ہیں. ایک آدھا ہوگا, ترین شاہ کا بھی 1 یا 2 یا 3 مجھے نہیں پتا, اس کے بھی ہیں جی, ہمیں لوٹنے والے. ہاں جی میں کہہ رہا ہوں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے. اور ٹیکس دیں گے ہم. کسی کی جرت ہے ان کارخانوں میں جائے, کسی کی جرت ہے کہ سافٹ ڈرنکس کے کارخانوں میں جا کے جائے. بادشاہ یہ قوم, ہم ان کے خیراتی ہیں. بغاوت نہ قوم نے کی, ظلم کے خلاف باہر نہ نکلے, ظلم کے خلاف باہر نہ نکلے. تو دیکھیں فوج تو اس وقت پاپولر ترین ادارہ ہے, وہ ڈرتا ہے اسی بات سے
ڈرتا ہے انٹرنیشنل ماحول سے، ورنہ اس کا فوج کو پتا ہے کہ یہ سارے ایک ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں آصف زرداری کے خلاف تیز کیس تیار ہو رہے ہیں، مستری ہوشیار باز جس نے کہا ہے، اور کیس کورٹس میں جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے اس ملک میں تو میرے شہر میں ایک بندہ بھٹو بیکری پہ ملازم تھا، اس کو او جی ڈی سی کا چیئرمین بنا دیا یوسف رضا گیلانی نے، اور میں روزوں میں ہوں، روزے کے ساتھ ہوں، میں نے مرنا ہے، اللہ کے قبضے میری جان ہے۔ میں قوم کو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کس بنیاد پر اس کو او جی ڈی سی کا چیئرمین بنایا گیا۔ اچھا سر، ایسی کیا بنیاد تھی؟ اتنے گندے لوگ ہیں، اوہو، اتنے گندے لوگ ہیں، اتنے گندے لوگ ہیں۔ ہار لے کے یتیموں مسکینوں کا آیا تو اپنی بیوی کے گلے میں لا دیا۔ لاکھ کی لعنت ہے ایسے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں اور واپس کر دیا گیلانی صاحب نے؟ غارت کرے۔ بڑا کمال ہو گیا، اتنے دن استعمال کیا وہ تو بات لیک ہو گئی۔ کل راجہ رنٹل کہے گا کہ میں بھی وہ جہاز واپس کر رہا ہوں جو انہوں نے واپس لے لی ہیں۔ اور سر جی دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کو غرق کیا ہے ان حالات نے، اور اب نواز شریف کی پارٹی انشاءاللہ غرق ہونے جا رہی ہے۔ اس کا فائدہ کون سندھ میں اٹھائے گا؟ میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ نہ تحریک انصاف سندھ میں ایکٹیو ہے، نہ کوئی اور پارٹی ایکٹیو ہے، نہ نون لیگ ایکٹیو ہے۔ اور وہ کون لوگ آئیں گے سندھ میں، اس کا فائدہ یہی چور چکے دوبارہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال قوم تنگ ہے سندھ میں ان لوگوں سے، شیخ صاحب بے انتہا تنگ ہے۔ پیپلز پارٹی میں آخری سوال پھر میں نے آگے چلنا ہے۔ جی کمپلیٹ کر لیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی کریں آپ۔ سر میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا وفاق کی اگر پارٹی اس طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، سمسام بخاری وغیرہ دوسرے لوگ جو ہیں، وہ اشرف سونا وغیرہ، یہ بھی تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں۔ پنجاب سے پیپلز پارٹی کا صفایا ہو ہی چکا ہے، الیکٹورل اب تنظیمی بھی صفایا ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی تو کوئی اچھی بات نہیں شیخ صاحب کہ یہ جو اگر آرمی آپریشن کرتی ہے یا یہ جو کرپشن کے سارے معاملات ہیں ان کے اوپر ایک اس کا امپیکٹ یہ آئے۔ ضرور پکڑنا چاہیے مجرموں کو جنہوں نے کرپشن کی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ پوری وفاق کی علامت ایک پارٹی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، فارغ ہو جائے۔ آپ کے خیال میں یہ ملک کے لیے ایک اچھا قدم ہوگا اگر پیپلز پارٹی ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے؟ یعنی چوروں کا گروہ جو چاروں صوبوں میں لوٹ مار کرنے کا ماہر ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے اندر کیڑے پڑے تو بہتر ہے۔ اور جو سمسام بخاری صاحب نے یہ کہا کہ جی ایک مسلم لیگ کٹھی ہو رہی ہے، اس کا مشرف کو ایڈ، بالکل نہیں، کوئی ایڈ نہیں بنا رہے فوج والے کسی کو۔ میں بالکل اطلاعات پر مبنی بات کر رہا ہوں، جس کا دل جاتا ہے جدھر جائے۔ کم از کم عوامی مسلم لیگ اور شیخ رشید کہیں نہیں جا رہا۔ یہ لوگ جب ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جاتے ہیں انہیں کو کشن چاہیے ہوتا ہے۔ آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں دنیا ٹی وی پہ کہ کسی پارٹی ہیڈ کا مشرف کو نہ سربراہ بنایا جا رہا ہے، نہ ایسی کوئی سکیم آن گراؤنڈ ہے، نہ آن سٹینڈ بائی ہے، بلکہ حالات اس سے بالکل الٹ ہے۔ شیخ صاحب جب بھٹو صاحب پہ برا وقت آیا تھا، بے نظیر صاحبہ نے پارٹی کو ریوائیو کر دیا۔ آپ کو لگتا نہیں کہ بلاول بھٹو اب لاہور بھی آ رہے ہیں، پنجاب کا بھی دورہ کر رہے ہیں، ان میں اتنی ویژن ہے کہ وہ والد صاحب تو چلو ان پہ الزامات اپنی جگہ پہ، بلاول پہ تو کوئی الزام نہیں ہے، تو بلاول تو کلین چٹ کے ساتھ آ رہے ہیں، تو بلاول میں وہ پوٹینشل ہے جس طرح بے نظیر صاحبہ میں تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی پارٹی کو جو ہے وہ ریوائیو کر سکے؟ شیخ صاحب اگر بلو رانی ماں کے نقش قدم پہ چلی نا تو شاید کوئی اس کو رسپانس مل جائے۔ اگر بلو رانی جو ہے وہ باپ کے، اگر بلو رانی زرداری بنا تو ٹینٹ ہے فش، جوڑ میں گرے گا سیاست اس کی۔ اگر بے نظیر کی کوئی اصولی سیاست دیکھیں، پیپلز پارٹی اب کون کھڑا ہے جی؟ آپ بلدیاتی الیکشن میں دیکھیں گے لوگ پیپلز پارٹی کے نشان پہ، جو نشان پہ لڑے گا اس کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ یہ کہیں کھڑے ہی نہیں ہو رہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ ریپلیسمنٹ جو ہے، چور کی ریپلیسمنٹ چور ہے، چوکیدار نہیں ہے۔ دس از اے ویری ویری سیڈ انسیڈنٹ آف آور سوسائٹی۔ چور کو چور ریپلیس کر رہا ہے، چور کو چوکیدار ریپلیس نہیں کر رہا، اور یہ بہت بڑا سانہ ہے۔ اور سارے سٹھائے ہوئے بیمار زدہ یہ پولیٹیکل قیادت اوور 60، دیکھیں نا، کوئی بال چینج کر رہا ہے، کوئی پلاسٹک سرجی لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی وہ پتہ نہیں کون سی دوائی آئی ہے، ٹیکہ لگا رہا ہے 6 مہینے 3 مہینے کا، چہرے پہ لگتا ہے جھریاں نہ پڑیں۔ لوگوں کے سیاستدان خوش ہوتے ہیں کہ جھریاں پڑ گئی ہیں، یعنی میں میچور ہو گیا ہوں، معتبر ہو گیا۔ دنیا میں مزیشین، فزیشین، پولیٹیشین، جرنلسٹ بھی کہہ دیتا ہوں، جرنیل، یہ سارے جو ہیں nobody can beat the experience۔ پاکستان میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم فلم سٹار لگے، کہ ہم فلم سٹار ہیں، ہم وہ ٹیکے لگواتے ہیں چہروں پہ، کیا کچھ کر رہے ہیں یہ لوگ، لپسٹک لگاتے ہیں، بیوٹی پارلروں میں جاتی ہیں ان کی اولادیں۔ میں جس ملک کے سیاستدانوں کی اولاد سیاستدان بننے کے لیے بیوٹی پارلرز کی لک دے، کو خدا کے خوف کا ہو، یہ کوئی شوقین مزاج معاشرہ ہے یا حقیقت پسند معاشرہ ہے، یہ تو فیصلہ تاریخ نے کرنا ہے۔
اچھا شیخ صاحب ایم کیو ایم پہ تھوڑا بات کر لیتے ہیں. آپ اجتناب کرتے ہیں ویسے بات کرنے سے, لیکن رینجرز آپریشن ٹھیک کر رہی ہے جس طرح ایم کیو ایم کہہ رہی ہے غیر اعلانیہ پابندی ہم پہ لگا دی گئی ہے, پروٹیسٹ کر رہی ہے ایم کیو ایم کہ ہمیں بین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. الطاف صاحب کہتے ہیں -1 اسٹیبلشمنٹ لانا چاہ رہی ہے, فارمولا مجھے فارغ کر کے. واٹ از یور رسپانس ٹو دیٹ؟ میں بالکل -1 فارمولے کے مخالف ہوں. فوج کو بھی کہتا ہوں, رینجرز کو بھی کہتا ہوں, رینجرز جو کر رہی ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے. رینجرز کا کوئی اپنا سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, اور رینجرز اگر سمجھیں تو ایم کیو ایم کی مدد کر رہی ہے. یہ جاوید لنگڑا اور کالا ٹنڈا اور مچھر اور تیلی اور دھماکہ اور پٹاخہ اور چنچی ان سالوں سے جان چھڑا رہی ہے ایم کیو ایم کی, ورنہ ان سے جان نہیں چھٹے گی تو سارے عمر ایم کیو ایم کا چہرہ مسخ رہے گا. اندر کرائیں ان سارے لوگوں کو جو کرائے کے اجلتی قاتل ہیں. اور ایم کیو ایم ایک پبلک پارٹی ہے, اس پر نہ بین لگنا چاہیے, نہ میں کبھی حمایت کروں گا, اور نہ میں -1 فارمولے کو بے وقوفوں کی سوچ سمجھتا ہوں, چاہے کتنے بڑے انٹلیکچوئل کی اور کتنے بڑے کی یہ سوچ کیوں نہیں ہے. جب تک الطاف حسین زندہ ہے وہاں مائنس فارمولہ نہیں لگ سکتا اور خانہ جنگی ہو جائے گی. شیخ صاحب کچھ عقل سے کام لیا بتائیں نا. ان کالے ٹنڈے اور تلیئر اور مچھی اور مچھر اور ٹنڈا اور کانا ان کو پھڑکا دیا جائے. ٹھیک ہے, آپ تو ماشاءاللہ بڑے باخبر ہیں, کچھ تو بتائیں. اسکاٹلینڈ یارڈ تفتیش جو کر رہی ہے اس میں ملزموں کے نام آ رہے ہیں, ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کا نام آ رہا ہے, عمران فاروق مرڈر کیس میں الزامات کی حد تک. آپ کے خیال میں بڑے بڑے نام آ سکتے ہیں ایم کیو ایم کے, یہ جو اسکاٹلینڈ یارڈ تفتیش کر رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو صرف اتنا یہ کہہ رہا ہوں کہ وزارت داخلہ کا میں نے بیان پڑھا ہے لندن کا کہ ہم نے ان قاتلوں کو بلا لیا ہے. پاکستانی ادارے اس کو برٹش کے حوالے نہیں کریں گے, اپنے کبوتر نہیں اڑائیں گے, یہ اپنے پنجرے میں رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ برٹش کا کیا رول ہے. کیونکہ ملک میں توڑنے کے لیے دیکھیں یہ ملک تقسیم ہو گیا ہے. کراچی کو برٹش ڈیل کرتا ہے, لاہور اسلام آباد کو امریکہ ڈیل کرتا ہے, یا دیکھیں یہ سارے ڈیوائیڈ ہیں, انہوں نے ڈیوائیڈ کر لی ہیں. M6 ہے, رو ہے, KGB ہے, CIA ہے, ساری ایجنسیوں سے تنہا ISI لڑ رہی ہے, اور بیچاری کے حق میں کوئی جملہ کہنے والا نہیں ہے اس ملک میں. سو میں بعض کا سوچتا ہوں کہ ساری دنیا کی سپر ایجنسیوں سے جو ادارہ لڑ رہا ہے اس کے لیے ایک اچھا جملہ کہنے کے لیے پاکستان میں کوئی سیاستدان تیار نہیں. اس کی بھی خبر یہ لگتی ہے کہ پستول پیش کیا گیا نواز شریف صاحب کو. اور یار کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ. شیخ صاحب را سے فنڈنگ کا الزام درست ہو سکتا ہے ایم کیو ایم پہ؟ آپ تو خود وزیر رہے, آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی یا آپ کو نہیں پتا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں BBC نے الزام لگایا ہے. مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ اگر BBC کا ادارہ الزام لگائے تو اس پہ کیس کیا جائے. بڑے چھوٹے چھوٹے لوگوں نے کیس کیے, بڑے چھوٹے چھوٹے لوگوں نے کیس کیے. میرا CNBC کا ایک آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور مائیکل جیکسن کو جب میں نے بلایا تو جب میں برٹش لندن ایئرپورٹ میں اترا تو ہر ایک آدمی, سارا میڈیا میرے پیچھے تھا. نواز شریف کو بڑی سبکی ہوئی کہ یار سارا میڈیا شیخ رشید کے پیچھے ہے. اور جب انہوں نے میرے بارے میں کیسی الزام لگایا, میں نے جب ان کو نوٹس بھیجا تو انہوں نے فرنٹ پیج پہ معافی مانگی. یا وہ معافی مانگتے ہیں یا وہ کیس لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. برٹش BBC کو اگر سچا ہے ایم کیو ایم, ان کو اس کے خلاف کیس کرنا چاہیے. شیخ صاحب آپ کا ویسے پرسنالٹی کلیش تو نہیں نا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں بالکل نہیں. اچھا وہ نہیں ہے, کیونکہ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرا پرسنالٹی کلیش کیا ہونا جی؟ نہیں مطلب پاپولیرٹی وائز آپ کو لگا ہو کہ آپ بھی پاپولر تھے, وہی پاپولر تھے؟ نہیں وہ وہ وزیر اعظم ہے, میں فقیر آدمی ہوں, میں کارکن ہوں. وہ دیکھیں نا جن سیڑھیوں پہ آدمی قدم رکھ کے چڑھتا ہے ان سیڑھیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان دی اینڈ. جن کندھوں پہ چڑھتا ہے آدمی ان کندھوں کو سب سے پہلے جھٹکا دیتا ہے تاکہ اور اونچا بلند ہو. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض اوقات منہ کے بل گر جاتا ہے, یہ اللہ کے کام ہے. بالکل ٹھیک. شیخ صاحب آپ کے ساتھ بات چیت جاری ہے. ویوز گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ بات کریں گے, پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل پہ بھی. کوئی شیخ صاحب عمران صاحب سے بڑے کلوز ہیں, اس پہ بات کر لیں گے اگر وہ جواب اس پہ بھی کوئی تجزیہ دینا چاہیں. اور ایک دو اور معاملات ہیں. کوئک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اسی پروگرام. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. وائی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ صاحب ایسا موجود ہے. شیخ صاحب آپ کا میں بیان پڑھ رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے 2-3 مہینے میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے. تو کیا یہ رینجرز کا آپریشن جو کراچی میں جاری ہے, احتساب جو ہو رہا ہے سیاستدانوں کا سندھ کے, یہ پنجاب میں بھی شفٹ ہو سکتا ہے احتسابی عمل؟ رینجرز کا آپریشن پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے شروع؟
دیکھیں میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا، سمجھدار لوگوں سے مخاطب ہوں، بے موقوفوں سے نہیں، اس کا کسی اور طرف نہ موڑ کے لے جائیں۔ دیکھیں سول وار کے قریب پہنچ گیا کراچی کے پولیس کا ڈی آئی جی ساؤتھ نے رینجرز کے خلاف، اگر آپ دیکھا جائیں تو پریس کانفرنس کی ہے۔ جس ملک میں پولیس اور رینجرز اور گورنمنٹ گئی ہے رینجرز کے خلاف، رینجرز فوج ہے، شاید صاحب یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ رینجرز کوئی شاید ایف سی بھی فوج ہے، بالکل صحیح، اسکاؤٹس بھی فوج ہے، ان کو ہیڈ جنرل کر رہا ہے۔ یہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید یہ رینجرز یا ایف سی یا اسکاؤٹس یہ عام سے ادارے ہیں، یہ کوئی یعنی فوج ہے جی، پوری فوج ہے، اس میں جو کوئی دو رائے نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، رائٹ۔ اور کئی لوگ اس کو وہ فوج کو ڈائریکٹ اٹیک کرنا نہیں چاہتے نا، تو اس لیے ذرا بچاؤ کے لیے کہہ دیتے ہیں بیچ میں، حالانکہ رینجرز فوج ہی ہے، اور کیا ہے وہ رینجرز فوج ہی ہے۔ دیکھیں رینجرز کے خلاف گورنمنٹ گئی ہے کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے، پولیس نے رینجرز کے خلاف کاروائی پریس کانفرنس کی ہے، سیاستدان میجر پارٹیاں رینجرز کے خلاف نکل رہی ہیں اور رینجرز پر حملے کرنے میں بھی ملوث ہیں۔ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی بندے یا کالعدم پارٹی سے یا فرقے سے یا سیاسی پارٹیوں سے ملا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے۔ بڑے آپریشن کی تیاری تھی لیکن نواز شریف صاحب کی کلیئرنس کے بغیر وہ ممکن نہیں تھا، اور نواز شریف کے ذہن میں جس قسم کا وہ ریلیکس پرائم منسٹر ہے کہ 4 دن یا 3 دن کے لیے وہ ناروے چلا گیا، اگر مجھے بھی کوئی بلائے تو میں کہوں یار میرے پاس ایجوکیشن میٹنگ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آپ یقین کریں اتنے دنوں سے میں نہیں جا رہا دوسرے ملکوں میں، لوگ مجھے شاید عمرے پہ جاؤں کل پرسوں، صرف ہر 27ویں روزہ رسول پہ گزارنے کا اعزاز اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کی دلچسپی بہت محدود ہے، وہ ڈنگ ٹپاؤ کی پالیسی میں ہے۔ وہ چور کو کہتا ہے کہ پڑ جا، چوکیدار کو کہتا ہے پڑ جا یہ خالی ہے، چور کو کہتا ہے گھر میں کوئی نہیں ہے، چوکیدار کو کہتا ہے پڑ جا۔ میں نے دنیا سیاست میں ایسا سیاستدان نہیں دیکھے جن کے نہ ہاتھ آسمان پہ ہیں نہ پاؤں زمین پہ ہیں، اور آپ یقین جانیں ایک دن آئے گا نواز شریف کے ساتھ نہ فوج کھڑی ہوگی، نہ قوم کھڑی ہوگی، نہ سیاسی پارٹیاں کھڑی ہوں گی، اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی بہت اہم پالیسی لانچ کرنے جا رہے ہیں، ان کو پالیسی کا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی اور چیز لانچ کریں تو کریں، پالیسی لانچ کرنا ہے۔ سر ابھی تو فوج ساتھ کھڑی ہوئی ہے میاں صاحب کے، میاں صاحب فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ابھی تو اچھا چل رہا سارا کچھ، سپورٹ کریں، زرداری صاحب کو نہیں سپورٹ کیا فوج میاں صاحب۔ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے شاہد صاحب، اچھا، فوج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کوئی نواز شریف کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، اور ایک ایسا جرنیل، ایک مقبول ترین جرنیل پاکستان کو ہیڈ کر رہا ہے، جس کے کبھی نواز شریف گیا شمالی وزیرستان، شوال میں گیا نواز شریف، یہ تو لوئی دیر نہیں گیا، یہ گیا ہے ادھر جو آئی پی پیز کے کیمپ ہیں، ایک جعلی آئی پی پیز کا کیمپ بنایا جہاں آئی پی پی کا بندہ کوئی نہیں تھا، چھوڑے پرے، یہ بزنس اورینٹڈ بزدل پولیٹیشین ہے، ان کی قسمت اچھی ہے، ان کی قسمت کے اندر جو لکھا ہے وہ تو کوئی نہیں ٹال سکتا، لیکن اس قوم کے ساتھ جو کیا کہوں، اس قوم کے ساتھ جو اس قیادت کی وجہ سے ہوا ہے، میں آپ کو یہ بات نہ کہتے ہوئے بھی کہنا چاہتا ہوں، آج کل ایمبیسیز میں رات کو افطاریاں ہوتی ہیں، امریکنز کرتے ہیں، برٹش گو امریکن رچرڈسن مجھے فون کرتا ہے کہ تم ہر رات کو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہو، اور تم یہ اور ٹیررسٹ اور اس طرح اور اس طرح، لیکن آپ یقین کریں افطاریوں میں ایمبیسیز میں ایمبیسڈر ہمیں کونے پہ لے جا کے کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید میں زیادہ باخبر ہوں کہ شیخ رشید کیا ہو رہا ہے، اس قوم کو کچھ سمجھ آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا کلیجہ پھٹتا ہے جب ٹاپ تھنک ٹینکر سپر پاورز کے مجھے کونے میں لے جا کے کہتے ہیں کہ یار ملک اس طرح چلتے ہیں، اس طرح ملک چلتے ہیں، اور اس طرح سائیکل چینچی رکشہ نہیں چلتا جس طرح یہ ملک چل رہا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا، یا ان سے نجات حاصل کرنی ہوگی، ورنہ خدا نہ خواستہ یہ ملک کی دیکھیں نا اب 6 پیسے کا بنا کے سارے تاجروں کو دوبارہ ڈنڈے کے زور سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ بھائی سارے تاجر آپ ساتھ لے لیں، جس آدمی نے بینک میں پیسے جمع کرانے سارے بینک کا نظام یہ تباہ کر دیں گے۔ یہ منشی ہیں، ان کو نہ اکانومی آتی ہے، اس وقت ان پر اللہ نے کرم کیا کہ پٹرول کی قیمت آدھی رہ گئی، بڑا باپ کا احسان کرتے ہیں، ٹکٹ سستا کر کے جہازوں میں پھر بھی کوئی نہیں۔ جتنے بندے نواز شریف نے اپائنٹ کیے ہیں میرے ذہن میں جو ہیں
جو کینیڈا میں کیا اس کا بھی لندن میں سے فائل نکالنے، بیت المال کے لوگ، ان کی کیا اوقات ہے، کس وجہ سے لگائے گئے ہیں یہ بے نظیر انکم سپورٹس. کیا شاہد صاحب آپ روزوں میں یہ مطالبہ کر سکتے ہیں نواز شریف سے کہ بیت المال کو اور بے نظیر انکم سپورٹس کو آن لائن کر دو کہ کس کو کتنے پیسے ملے؟ یہ کمپیوٹر کے بڑے ماہر ہیں، یہ لڑکیاں لڑکے کمپیوٹر کے بہت ماہر ہیں، 2 گھنٹے میں آن لائن کر دیں گے اگر انہوں نے حرام نہیں کھایا ہوا. ورنہ میں نے پرویز رشید سے کہا کہ ان کے سیکرٹ فنڈ ایشو کریں. یہ اس وقت بھی سیکرٹ فنڈ لیتے تھے، اب بھی کلیئر نہیں ہے. جتنی اپائنٹمنٹیں ہیں نواز شریف کی، ملیہ لودھی سے لے کے ماروی میمن تک، سب 2 نمبر کی ہیں. شیخ صاحب لیکن کچھ تو اچھا کام کر رہے ہیں، سگنل فری بنا رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، فلائی اوور بن رہا ہے وہاں. انہوں نے یہ بھی کہا نواز شریف صاحب نے کہ 2017 تک بجلی کا بحران پہ بھی قابو پا لیا جائے گا. انہوں نے کہہ رہے ہیں میں نے پہلے ہی 5 سال کے وعدہ کیا تھا، اور شہباز شریف صاحب کی ویسی زبان پھسل گئی، لیکن انہوں نے تو 5 سال کے وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے میاں صاحب نے. تو کچھ امید ہم رکھے ہیں کہ کچھ ترقی تو ہو رہی ہے. 2018 تک ہوں گے تو یہ امید آپ رکھ لیں. یار شاہد صاحب کہ ان سے پوچھو نا روزوں میں، خدا کے واسطے ان کو روزوں کا واسطہ دو. یہ 6600 میگا واٹ گڈانی کچھ بن رہا ہے؟ زیرو، بگ زیرو. کچھ بن رہا ہے قاسم بوٹ؟ بگ زیرو. نندی پور بند پڑا ہے. یہ تربیلا 4 کیا حالت جا رہی ہے؟ یہ کوہالے والے کی کیا حالت جا رہی ہے؟ اور جو مشرف کے دور میں 7 یا 9 بریجز یہ جو ہائیڈرو پاور بنے تھے جس کا افتتاح پیپلز پارٹی نے کیا. یار یہ چور ہیں، یہ سیلاب زدگان کا ہار نہیں چھوڑتے. قوم کون سی تیری قیادت ہے جو یتیم کی بچی کا ہار بھی اپنی بیوی کے گلے میں ڈالتے ہیں؟ لعنت 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 ایسے نظام پہ جو یتیم اور سیلاب زدہ اور زلزلہ گان کی بچی کا بھی ہار اپنی بیوی کے گلے میں ڈالتے ہیں، جن کے ہار آگے ہی لدے پڑے ہیں پتہ نہیں کتنے قسم کے ڈائمنڈوں سے. یہ آپ کی قیادت ہے؟ رائٹ. نہ قیادت ملتی ہے، نہ لوگ ملتے ہیں، نہ عوام ملتے ہیں. اور اللہ کے بعد لوگ فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جب پاکستان خدا نخواستہ اس قابل ہو جائے گا اس کو کوئی چلا ہی نہیں سکے گا، پھر اگر وہ آئیں گے تو وہ بھی رسوا ہوں گے اور وہ بھی خراب ہو جائیں گے. ٹائم از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان لو، وار اینڈ پالیٹکس. اور میرا گھسا پیٹا جملہ کہ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجرز، یو ہیو ٹو ریچ رائٹ ٹائم. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا جو میں نے پنجاب والا پوچھا تھا نا شیخ صاحب. میں نے آپ سے کہا کہ کیا ایسا موقع بھی کبھی آ سکتا ہے کہ راحیل شریف صاحب پرائم منسٹر کے سامنے آئیں اور کہیں، جس طرح پریزنٹیشن دی تھی کراچی کے حالات پہ، اور کہیں کہ جناب پنجاب کا معاملہ بھی ایسے ہی چل رہا ہے اور لا اینڈ آرڈر کا بڑا مسئلہ ہے، تو آپ ہمیں وہاں بھی آپریشن کرنے کی اجازت دیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ بھائی ہیں نواز شریف صاحب کے، ان کے موجودگی میں وہ اجازت دے دیں پرائم منسٹر؟ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں 2-3 مہینے میں بڑا کچھ ہونے والا ہے؟ میں دیکھیں جب یہ سارے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، میں نے یہ کہا کہ نومبر دسمبر اس ملک قائم ہے، 2 مہینے بنتے ہیں یا 1.5 بنتا ہے. اور اگر آپ سندھ میں آپریشن کریں گے، بلوچستان میں آپ آپریشن کریں گے، KPK میں کریں گے، تو پنجاب آپ کی خالہ کا بیٹا لگتا ہے. لوگ کہیں گے کیوں جی آپ یہاں سے بلانگ کرتے ہیں اس لیے یہاں آپ ایکشن نہیں لے رہے. 4 خودکش حملے ابھی دیکھیں نا، القاعدہ کے 4 اٹیمپٹس، چاروں کے چاروں لاہور سے پکڑے گئے ہیں. پاکستان میں سب سے سیریس اٹیمپٹ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی زندگی کو بچائے. میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ جو رائیونڈ کا اجتماع کے پاس کا واقعہ ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر یہ 8, 10, 15 دن پہلے ہوا واگا ہوا، 5-6 جو ٹاپ ریٹنگ ویک میں ہیں. اس میں ISI کے ہیڈ کوارٹر لاہور آفس پہ جو حملے ہوئے یا دوسرے جو ٹاپ ریٹڈ حملے ہیں وہ لاہور میں ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ اپنی اطلاعات پر اگر غلط ہوں گی تو معذرت خواہ ہوں کہ خودکش حملوں میں زیادہ پنجابی ملوث ہیں. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں. یہ جمعرات اور جمعے کو زیادہ پنجابی خودکش حملے کرتے تھے. یہ تو آپریشن ہوا ہے، رکاوٹ ہوئی ہے، لوگ تتر بتر ہوئے ہیں. جو بیس تھا شمالی وزیرستان، اس پہ فوج نے اپنا 80% یا 70% ایک ہولڈ کیا ہے. شیخ صاحب مجھے ویسے آپ کو تو پتہ نہیں ہمدردی نہیں ہوتی آپ کی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بڑی زبردست قسم کی رائیولری بھی سیاسی رہی ہے. شیخ صاحب آپ کو میں دیکھتا آ رہا ہوں، آپ کی سیاست 80s کو 90s کو آپ نے تو کلیشن کوفے لہرا دی تھی، تو آپ کی تو سیاست بڑی زبردست رہی ہے، پیپلز پارٹی کے اینٹی رہی ہے آپ کی تقاریر. لیکن سر آپ کو زرداری صاحب سے ذرا سی ہمدردی نہیں ہوتی؟ ان کے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہے کہ میرا نکاح ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی کوئی ماڈل ان کے ساتھ، مطلب ان کے خلاف تو بہت ہی کمپین شروع ہو گئی. دیکھیں نا، پتہ نہیں کون کرا رہا ہے، لیکن ان کو بلو دا بیلٹ بھی تو ہٹ کیا جا رہا ہے نا شیخ صاحب. دیکھیں ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. میں نے کبھی اس قسم کی باتیں نہیں کی. دیکھو نا، یہ ملک کا مزاج ہے. بھٹو نے ایک جلسے عام میں کہہ دیا ہاں میں پیتا ہوں، تھوڑی سی پیتا ہوں. اس وقت تو کسی مولوی نے فتویٰ نہیں دیا کہ ان کو ووٹ دینا حرام ہے.
ہیں جی چاہیے آن ریکارڈ بھٹو نے لائیو جلسے میں کہا میں پیتا ہوں تھوڑی سی پیتا ہوں. جی بالکل. اور دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے پاس بڑے عظیم ورکر ہیں. کل پیپلز پارٹی والے میرے پاس آئے ہوئے تھے, 1-2 حلقوں کا مسئلہ تھا. میں نے کہا یار تم لوگ بہت عظیم ہو, تم باہر کیوں نہیں نکلتے اس جنگل سے, ان چوروں لٹیروں سے باہر نکلو. انہوں نے کہا ہر کوئی شیخ رشید نہیں ہوتا کہ تنہا الیکشن لڑ دیں, ہمیں ایک ٹائٹل کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ٹائٹل کے لیے ہم دھکے کھاتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں, ان کے نعرے لگاتے ہیں, یہ لوٹ مار یہ کرتے ہیں, بھاگتے ہیں. دیکھیں بلاول میں نے جس دن آصف زرداری نے مجھے لنچ دیا میں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ آصفہ کو قیادت دینا, بلاول کو نہ دینا. میں قوم کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, میں اتنی ذلت اور رسوائی اس قوم کی نہیں سن سکتا دیکھ سکتا. ایسی ایسی سٹوری اور ویڈیو آئے گی کہ لوگ منہ چھپا کے کس کی ویڈیو؟ بلاول کے حوالے سے کہہ رہے ہیں آپ؟ بلاول کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اور کس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں؟ میں بلاول کی کر رہا ہوں. خواتین چھوڑے مظلوم ہیں. ایک خاتون روز آ کے ٹی وی پہ کہتی ہے کہ ہاں میرا رشتہ ہے. نہیں, یہ کیا باتیں ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی, نکاح کیا نا اس نے, اگر کیا زنا تو نہیں کیا نا, اگر نکاح کیا تو ٹھیک کیا, کوئی مسئلہ نہیں. بالآخر یہ چھوٹی چھوٹی سٹار اور چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے لوگوں سے شادیاں کر کے بڑے لوگ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سر زرداری صاحب کا نکاح کرنا بھی تو بڑی مسئلہ ہے نا ان کا, تو کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وجہ سے تو ساری ان کی سیاست ہے, تو وہ تو اس لیے اس نکاح کی اہمیت بہت زیادہ ہے. وہ آپ کے میرے جیسے نکاح کی اہمیت نہیں ہے. سر جی آپ کے نکاح کی بڑی اور اہمیت زناؤں کے سر جی میں یہ نکاحوں اور زناؤں کے اور بڑھاپے کی شادیوں پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ بالکل نہ کریں تبصرہ, میں اس سے آگے چلتا ہوں. لیکن آپ نے بڑی الارمنگ بات کہہ دی کہ بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے ایسی ویڈیوز آئیں گی قوم کے سامنے, اللہ نہ کرے ایسی آئیں, کیونکہ وہ بھی ہماری اساسہ تو ثابت ہوں گے جب وہ پرفارمنس دیں گے اپنی. لیکن بہرحال بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیا اساسہ ہے شاہد صاحب, کیا اساسہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ثابت ہوں گے ابھی تو, اگر ہوں گے. کیا یار آپ لوگوں نے ہمیں سمجھا ہوا ہے گائے بیل بکری بھیڑ, کیا قوم کو آپ نے بنا دیا ہے, کیا قوم کو آپ نے بنا دیا ہے. اگر کسی کی فنی خرابیاں تو اللہ وہ دور کرے, پیسے لگاؤ دور ہو جاتی ہیں. آج کل تو مال لگانے سے ہوتا ہے نا, لگاؤ لگانے سے ملتا ہے. انہوں نے ہمارا لوٹا, یہ کون سا سالے پیچھے سے لے کے آئے, یہ کون سی بمبینو سلمے کی ٹکٹوں بلیک کا مال ہے, پورے کا پورا کراچی ہڑپ کر گئے. دیکھیں نا جو آدمی ٹکٹیں بلیک کرنے سے شروع ہوا سارا کراچی کا سمندر کھا گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ یقین جانیں لوگ روز مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب راحیل شریف کچھ کرے گا بھی یا ایسی باتیں ہی کرے گا. میں کہا گھبراؤ نہیں, پہلے وہ اپنے اندر صفائی کرے گا, اپنی کالی بھیڑوں کو ہاتھ ڈالے گا, اس کے بعد ان بھیڑیوں کو بھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا ایسا آپ کو لگتا ہے؟ تو کراچی میں تو اس کا مطلب شیخ صاحب پھر بہت ہی زیادہ انقلاب آنے والا ہے. تو قائم علی شاہ صاحب کی حکومت قائم رہے گی, اس کے باوجود یہ انقلاب لے کے آئے گی فوج, صفائی کرے گی وہاں پر, یا وہاں گورنر آ جائے گا؟ دیکھیں میں گورنر راج کی کوئی ضرورت نہیں. قائم علی شاہ جس طرح کا قائم ہے, ساری پیچھے سے مشینری بھاگ چکی ہے. ایک آپ پروگرام کریں کون کون آدمی بھاگا اور کہاں کہاں بھاگا ہے. جس کا جو فرنٹ مین تھا, میں گندا جملہ نہیں استعمال کرنا چاہتا روزوں میں, جن کے فائنینشیل سکینڈل تھے, سیکشول سکینڈلز تھے اور بے معنی قسم کے, وہ اپنے اپنے بندے کو لے کے بھاگے ہیں یہاں سے. اچھا انفارچونیٹلی ہر آدمی نے کوشش کی ہے کہ اس کا فرنٹ مین بھاگ جائے. کسی نے چہرہ بنا لیا کہ میرا بھائی مر گیا, کسی نے وہاں بنا لیا کہ میرا باپ مر گیا, کسی نے کہا جناب میرا پتا کام نہیں کرتا. ہر وہ فرنٹ مین, اور آپ یقین جانیں یہ سارے وہ لوگ ہیں بیوروکریٹس, کیونکہ یہ سیاستدان اس دفعہ ابھی نہیں پکڑے, یہ پہلی قسط میں بیوروکریٹس ہیں, جن کے جو بیانات ہیں ان سے تو یہ نظر آتا ہے کہ ہم بالکل ہی اس ملک نے, اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پہ رحم کرے. اتنا سخت جملہ نہیں میں بولنا چاہتا, لیکن اگر قومیں سڑکوں پہ نہ نکلی اور اپنے ان ظالموں سے نجات حاصل نہ کی تو اس ملک پہ برا وقت ہی ہے تقریباً, وہ بھی دور نہیں ہے. شیخ صاحب پھر جانے کیوں دیا گیا ان بیوروکریٹس کو باہر؟ رینجرز نے اگر اتنی کرپٹ تھے یہ فرنٹ مین, ان کو باہر کیوں جانے دیا گیا؟ سب تو چلے گئے باہر. یہ نواز شریف کی پوری سپورٹ حاصل ہے پیپلز پارٹی کو. اچھا جب وہ کہتے ہیں وائٹ کالر کو نہیں پکڑیں, وائٹ کالر, کیونکہ اس کو پتہ ہے نواز شریف کو ایک بات آصف زرداری نے سمجھا دی ہے, میرے بعد تیری باری ہے. ان کا خیال ہے کہ پہلے ایم کیو ایم کی ہے, پھر میری ہے, پھر تیری ہے, لیکن میرے خیال میں پہلے آصف زرداری کی ہے, پھر کسی اور کی ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. شیخ صاحب ایک بریک لیں گے, اس کے بعد ویڈیوز واپس آتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں. اور شیخ صاحب کے بڑے کلوز دوست ہیں عمران صاحب, اس لیے عمران خان صاحب سے بھی شیخ صاحب کے متعلق ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں انٹرویوز میں, اور شیخ صاحب سے بھی ان کے متعلق پوچھتے رہتے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے, جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے,
बड़ा बुरा कड़ा टाइम चल रहा है इमरान साहब पे भी, कि आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं माफ़ी मांगनी चाहिए 35 पंक्चर पे, इमरान साहब कह रहे हैं नहीं 70 पंक्चर लगाए थे। वापस आते हैं जी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। शेख साहब, तहरीक इंसाफ का 35 पंक्चर वाला गुब्बारा जो है आपके ख्याल में वो फट गया या वो नहीं फटा आरिफ अलवी वगैरह के बयानात से? देखें, मैं खान साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मिलता रहता हूं, कल परसों भी मिला हूं और कल भी मेरी बड़ी अहम मीटिंग है उनके साथ। अच्छा। मैं समझता हूं मौजूदा हालात में मैं अपनी राय दे सकता हूं। ये पंक्चर मेरे हिसाब से तो ट्यूब की ट्यूब ही फटी हुई है, आप पंक्चरों की बात कर रहे हैं 35 की। लेकिन अब देखें, मैं पार्टी में नहीं हूं, मेरा तल्लक इमरान खान की हद तक है, मेरा किसी और आदमी से तल्लक नहीं है। मैं अलवी को उस वक्त भी सारा मीडिया मुझे आप फोन कर रहा था, अलवी ने ये बयान दे दिया, जहांगीर तरीन साहब ने ये बयान दे दिया। मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम है मैं इमरान खान की हद तक हूं। और मैंने आपको कहा इस दफा हम ज्यादा सीटों पे इलेक्शन अवामी मुस्लिम लीग लड़ना चाहती है। पिछली दफा भी 100 पे लड़ी थी, लड़े तो हम 100 पे थे, लेकिन एक ही सीट हम जीत पाए। इस दफा हम बहुत महदूद सीटों पे लड़ेंगे और फैसला कौन लड़ेंगे जब भी इलेक्शन हुआ। जहां तक इमरान खान का तल्लक है 35 पेंशनों का, मेरा ख्याल है कि आप उन्हीं की हद तक रहने दें। मैं तो ये बयान दूंगा कि पूरी की पूरी 2013 की ट्यूब ही फटी हुई थी। शेख साहब, जुडिशल कमीशन का जो फैसला आने वाला, आपके ख्याल में आप लोगों के मौक़िफ़ की तायद होगी या मुस्लिम लीग नून जीतेगी इसमें? क्योंकि प्रूफ तो कोई कुछ कर नहीं सका, मुखालफिन का ये कहना। खान साहब तो बहुत पुरुमीद है जी, और आप? वो तो 122 और 125 को फारग समझता है, बल्कि मैं कहता हूं कि यार लंबा हो जाएगा, सरकार है, फलां है। खान का ख्याल है जो मर्जी कर लें, ये 122 और 125 और जहांगीर तरीन ये हल्के इंसाफ उसको मिलेगा। और खान के ख्याल में जुडिशल कमीशन जो है बहुत ज़बरदस्त फैसला देगा। मेरे रिजर्व हैं फैसले, क्योंकि मेरे उसके साथ एक तल्लक दोस्ती है, इसलिए मैं इस हद तक जा सकता हूं कि मेरे ही पर ना जल जाएं। सो मेरा यहां भी उसी तरह इख्तलाफ है जिस तरह मैं इमरान खान के KPK में हुकूमत बनाने के बारे में मैंने राय दी थी, उसको मैंने इलेक्शन की राय दी थी। राइट, आपको नहीं लगता कि जुडिशल कमीशन का फैसला आप लोगों के हक में आएगा या नून लीग के खिलाफ आएगा मुकम्मल तौर पे? आपको नहीं लगता? मुझे ऐसे लगता है 50-50 प्रोग्राम होगा। अच्छा, 50-50 प्रोग्राम हो। तो उनकी भी जीत हो जाएगी, आपकी भी जीत हो जाएगी। कमाल है सर। मेरा ख्याल है दोनों इस काबिल रहेंगे कि सर उठा के चल सके। अच्छा, और अदलिया जिंदाबाद के नारे भी लगते रहे। ठीक है शेख साहब, जाते जाते देखें आप तो खैर 27 तारीख को जाएंगे, अल्लाह हर एक को सादत दे 27 रमजान को मस्जिद नबवी में गुजारने की। नवाज शरीफ साहब पे क्यों इतनी तनकीद की जाती है? अगर वो अपनी जिंदगी में हॉलीडेज 10 दिन की लेते हैं, आखिरी अशरा मक्का मदीना में गुजारना चाहते हैं, तो नेकी की बात है, इस पर इतनी तनकीद क्यों करती है अपोजिशन? आप भी करते हैं? 10 साल वो अभी गुजार के आया जिद्दा में, कि 8 साल कितने साल, बस करो जी। अगर 10 साल भी हिदायत के दरवाजे नहीं खुले 8 साल बाद, तो फिर मैं ही जाके उनके लिए दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, जो बचपन से 27वीं हजूर के कदमों में गुजारता हूं, कि ये 8-10 साल रहे, उसको हिदायत नहीं मिली, मेरी दुआ से उसको हिदायत दे दे कि मुल्क के, और मुझे भी हिदायत दे, ताकि मुल्क के हालात सबको हिदायत दे जी, सबको सुख और चैन की, खुदावंद ताला सुख और चैन की नींद गुजार सके और चोरों लुटेरों डाकुओं से निजात मिल सके। बिल्कुल शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। व्यूज आज का ये प्रोग्राम था, इनके व्यूज से शेख साहब की आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। हमें अपनी फीडबैक दीजिए फ्रंटलाइन कामरान के ट्विटर अकाउंट पे। कल तक के लिए इजाजत।